یاد رکھیں قرآن کا ہر لفظ بامانی ہے، بمقصد ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے قصص یعنی واقعات، یہ محض واقعات نہیں جیسے عام کتابوں میں تاریخی واقعات لکھے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے واقع میں ظاہری اور باطنی طور پر قیامت تک آنے والے ہر لمحے کے لیے ہدایت، نور اور رحمت رکھی گئی ہے۔ یہ علادہ بات ہے کہ اس سمندر میں غوطہ زن ہونے والے کم ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے ہمیشہ کے لیے فیضان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو ایک رسمی حد تک پڑھتے ہیں، یا ضروری جو مسائل ہیں ان کی حد تک ہم قرآن سے جڑتے ہیں۔ باقی قرآن مجید فرقان حمید کا اصل جو فیضان ہے اس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ ہماری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ خطبات جمعۃ المبارک پر زیادہ قرآن سے لوگوں کو جوڑا جائے تاکہ قرآن کا شوق پیدا ہو۔ ویسے تو جو بھی موضوعات علماء بیان کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ، اصلاح عقائد یا دیگر جو موضوعات ہوتے ہیں، یقیناً وہ کسی حد تک ضروری ہیں، لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، قرآن سمجھیں۔ پیچھے ہوتے ہوتے ہماری حالت ابتر سے ابتر ہو رہی ہے۔ قرآن مجید سے تعلق بہرحال جس کا بھی ہے، رہا ہے، رہے گا، فلاح پائے گا، کامیاب رہے گا۔ قرآن مجید سے جڑنا یہ ہر حوالہ سے بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن مجید کا تعلق بندے کو ظاہری زندگی میں بھی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے اور قبر میں نور کا سبب بنتا ہے۔ آخری امت کے آخری نبی پر آخری کتاب ہے، تو اس میں کوئی شے اللہ نے چھوڑی نہیں۔ قسمت ہماری ہے کہ ہمیں نصیب ہے، اور جس سے کو یہ نصیب ہوتے ہوئے بھی میسر نہ آئے تو وہ بد نصیب ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر خطبات جمعۃ المبارک پر ترتیب کے ساتھ کی جائے۔